السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ بھی ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے ایک اور دل دہلا دینے والی کہانی لایا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بھی باقیوں کی طرح پسند آئے گی۔ اگر یہ آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر نئے ہیں تو میرے چینل کریپی سٹوریز کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے انگوٹھی جو اکثر لڑکیاں پہنتی ہیں۔ وہ کہانی شروع کرنے سے پہلے کہانی کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں کہ ایک لڑکی اپنے رشتہ داروں کے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس کو کہیں سے ایک خوبصورت سونے کی انگوٹھی ملتی ہے۔ وہ لڑکی اس انگوٹھی کو لالچ میں آ کر اٹھا لیتی ہے بغیر یہ جانے کہ وہ کس کی ہے۔ اب رات کو اس کے ساتھ اب کیا کیا ہوتا ہے اور اس انگوٹھی کی وجہ سے اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے، وہ آپ کو کہانی میں آگے سن کر ضرور مزہ آئے گا۔ آئی ول گیو یو چلز۔ سارہ اور اس کی فیملی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ایسے ہی چھٹیاں گزارنے آئی ہوئی تھی۔ سارہ رات کے وقت ماموں کے گھر کے پیچھے والے باغیچے میں ایسے ہی ٹہل رہی تھی۔ ماشاءاللہ اس کے ماموں کا باغیچہ بھی گھر ہی کی طرح کافی بڑا تھا، تو وہ باغیچے میں موجود پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے باغیچے میں موجود جھاڑیوں کے پیچھے سے حرکت ہونے لگی۔ سارہ وہ دیکھ کر تھوڑا ہچکچائی تو ضرور، لیکن پھر وہ ان جھاڑیوں کے پاس جا کر آہستہ آہستہ جھاڑیاں ہٹا کر دیکھنے لگی۔ خوش قسمتی سے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سارہ بولی، شاید کوئی بلی ہو جو اب چلی گئی ہو۔ پھر وہ دوبارہ پہلے جیسے ہی ٹہلنے لگ جاتی ہے۔ وہاں پر اس کی کزن جویریہ اس کے پاس آ کر بولی، سارہ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ باقی سب تو سو گئے ہیں۔ سارہ بولی، ایسے ہی کھڑی ہوں، میرا دل اندر کافی گھبرا رہا ہے۔ جویریہ بولی، اچھا تو جب تمہارا دل بھر جائے تو کمرے میں آ جانا۔ جویریہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ سارہ پھر ایک درخت کے پاس سے گزرنے لگی۔ اچانک سے اس کی نظر درخت کے نیچے پڑی۔ وہاں پر ایک سونے کی انگوٹھی پڑی ہوئی تھی جو کہ کافی چمک رہی تھی۔ سارہ اس انگوٹھی کو دیکھ کر اس کے پاس چلی گئی۔ وہ اس انگوٹھی کو اٹھا کر بولی، واہ، یہ انگوٹھی تو کافی پیاری ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی ہے۔ اس انگوٹھی کی چمک سارہ کی آنکھوں میں جھلک رہی تھی۔ وہ اس انگوٹھی کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی۔ سارہ وہاں سے جاتی جاتی اس انگوٹھی کو پہن بھی لیتی ہے۔ وہ بولی، اس انگوٹھی کے میرے ہاتھ میں جانے سے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ اپنی ہی تعریف کر رہی تھی۔ رات کو وہ اور جویریہ کے کمرے میں سو رہے تھے۔ جویریہ کا بیڈ الگ تھا اور سارہ کا بیڈ الگ تھا۔ سارہ نے ابھی بھی وہی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ رات کے تقریباً 12 بج رہا تھا۔ اچانک سے وہ سونے کی انگوٹھی اپنے آپ ہی گرم ہونا شروع ہو گئی۔ وہ انگوٹھی آہستہ آہستہ کافی گرم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی جلن کی وجہ سے سارہ جاگ گئی۔ سارہ جلدی سے اٹھ کر جیسے ہی اس انگوٹھی کو اتارنے لگی، اس کی انگلی کافی جل گئی۔ انگوٹھی کے گرم ہونے کی وجہ سے سارہ اس کو اتار نہیں پا رہی تھی۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی کی وجہ سے نشان آنے لگے۔ اب اس کو کافی تکلیف ہونے لگی۔ تکلیف میں اتنی شدت آ گئی
کہ سارا نے جویریہ کو اٹھانا بہتر سمجھا اور اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ تھوڑی دیر بعد جویریہ بھی اٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر بولی، کیا بات ہے سارا؟ سارا بولی، جویریہ پلیز میری انگوٹھی اتارنے میں مدد کرو۔ جویریہ بولی، کیسی انگوٹھی؟ سارا بات گھما کر اس کو اتارنے کا کہنے لگی۔ جویریہ جیسی ہی انگوٹھی کو چھوتی ہے، ایک دم سے انگلیاں جلنے کی وجہ سے وہ اپنے ہوش میں آ گئی۔ جویریہ زور سے بولی، سارا تم نے مجھے گرم لوہے کی سلاخ کیوں لگائی؟ سارا بولی، یہ لوہے کی سلاخ نہیں ہے بلکہ میری انگوٹھی ہے۔ جویریہ اور سارا اب وہاں سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف چلی گئیں۔ باتھ روم میں آ کر جویریہ ٹوٹی کھول دیتی ہے۔ سارا انگوٹھی والی انگلی پانی کے نیچے کرتی ہے۔ اب انگلی جلنا کم ہو رہی تھی۔ جویریہ بڑی مشکل سے سارا کی وہ انگوٹھی اتار دیتی ہے۔ وہ بولی، سارا تم نے یہ انگوٹھی کہاں سے لی ہے؟ سارا بولی، تم اس بات کو چھوڑو اور اب چلو سونے چلتے ہیں۔ سارا اور جویریہ وہاں سے واپس کمرے میں چلی گئیں۔ جویریہ واپس لیٹ کر سو گئی، لیکن سارا نے وہی انگوٹھی اپنے سرہانے پر رکھ دی اور لیٹ گئی۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ اس انگوٹھی کے درمیان میں سے اپنے آپ ایک سیاہ رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں اپنے آپ کسی جسم میں بدلتا جا رہا تھا۔ وہ دھواں سیاہ عورت میں بدل گیا جس کے لمبے بال تھے، لیکن وہ کسی عورت سے زیادہ جنی لگ رہی تھی۔ وہ اب نوکیلے نوکیلے ہاتھوں سے انگوٹھی کو اس میں پہن لیتی ہے۔ پھر وہ انہی نوکیلے ہاتھوں سے سارا کا گلا دبانے بھی لگ جاتی ہے۔ سارا گلا بھیجنے کی وجہ سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ جویریہ کو آواز لگانے کی کوشش بھی کرتی ہے، لیکن وہ تو بھوڑے بیٹھ کر سو رہی تھی۔ وہ جنی اس کا گلا بھیجتی جا رہی تھی۔ وہ جنی سارا کو اپنے ایک ہی ہاتھ سے اوپر کی طرف اٹھا لیتی ہے۔ سارا کا سانس رک رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ پاؤں زور زور سے ہلانے لگی۔ وہ جنی اپنے انتہائی خوفناک آواز میں بولی، تم نے میری انگوٹھی درخت کے نیچے سے کیوں اٹھائی؟ اس جنی کا غصہ کافی بڑھتا جا رہا تھا۔ سارا ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے کا اشارہ کرنے لگی۔ وہ جنی اس کے ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر وہی انگوٹھی والی جگہ دیکھنے لگی۔ اچانک سے سارا کی انگلی اپنے آپ اندر کی طرف جانا شروع ہو گئی، ایسے جیسے کوئی اسے بھینچ رہا ہو۔ سارا کی تکلیف بے حد بڑھ چکی تھی۔ اچانک سے وہی جنی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ سارا زور سے بیڈ پر آ کر گری۔ گرنے کی آواز سے جویریہ اٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر بولی، سارا کہیں تم آج پاگل واگل تو نہیں ہو گئی جو بیڈ پر کود رہی ہو؟ سارا درد سے کراہتی ہوئی بولی، مجھے آج سبق مل گیا ہے، کبھی بھی کہیں بھی پڑی ہوئی چیز کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی کی ہو جس سے بعد میں آپ کو تکلیف ہوئے۔ جویریہ عجیب سا منہ بنا کر بولی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ذرا صحیح سے سمجھاؤ۔ سارا پھر جویریہ کو پوری بات بتاتی ہے۔ جویریہ بولی، دراصل ہمارے باغیچے میں جو وہ درخت ہے وہاں پر سچ میں ایک جنی رہتی ہے، لیکن اس بات کا ذکر ہم کسی سے نہیں کرتے، اور تم بھی اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ جو آج تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ تو بالکل بھی نہیں۔
سارہ بولی، کیا وہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے؟ جویریہ بولی، نہیں، ویسے وہ بھی یہیں رہتی ہے اور ہم بھی، لیکن نہ ہم اسے تنگ کرتے نہ وہ ہمیں تنگ کرتی، لیکن ہاں، اسے سونے کی چیزیں بہت پسند ہیں، اس لیے وہ انہیں اپنے پاس رکھتی ہے۔ اگر کوئی بھی وہ چیزیں اٹھا لے تو وہ اسے نہیں چھوڑتی، وہ اس بندے کی جان بھی لے لیتی ہے، لیکن اس نے تمہیں یوں نہیں مارا کیونکہ تم ہماری رشتہ دار ہو، اور وہ ہمارے رشتہ داروں کو یا ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اگر پسند آتی ہے تو ضرور کمنٹ میں بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ، اور میری باقی ویڈیوز بھی جا کر دیکھیں، وہ بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں، اور ہاں، اگر ابھی تک نہیں کیا تو ابھی کر لیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔